علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آجمین حج ہم لوگ احرام کی پوری باتوں کو بہت دھیان سے سمجھیں گے۔ اکثر لوگوں کے دماغ میں احرام کو لے کر کے ہوا بنا ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ احرام کو ایک طرح سے وہ کوئی بہت مشکل چیز سمجھتے ہیں۔ احرام ایسا نہیں ہے۔ اب آتی ہے بات کہ مردوں کی۔ یہ جو دو چادریں آپ دیکھتے ہیں سفید رنگ کی، یہ نارمل دو کپڑوں کی چادر ہیں۔ اس میں لٹھے کے کپڑا بھی ہوتا ہے اور اس میں ٹاول والا کپڑا بھی ہوتا ہے۔ کوئی بھی دو چادر ہو سکتے ہیں۔ سائز اپنے سائز کے انوسار بازار میں سبھی طرح کے سائز کے ملتے ہیں۔ آپ کوئی بھی ایوریج سائز لے لیجئے، کوئی دقت نہیں ہوتی۔ اسٹینڈرڈ سائز زیادہ تر ایک ہی سائز کے آتے ہیں، باقی چھوٹے بچوں کے اگر ہیں تو وہ سائز بدل جاتے ہیں۔ اب ہے کیا، یہ دو چادریں جو آپ دیکھتے ہیں فوٹو میں، ویڈیو میں یا دکانوں پہ رکھی ہوئی، یہ احرام نہیں ہے۔ یہ نارمل دو سفید چادریں ہیں۔ اب ان چادروں کا مطلب سمجھیے، ان کو احرام کیوں نہیں کہہ رہے اور کب ان کو احرام کہا جائے گا۔ دیکھیے، استعمال کے حساب سے اس کا نام بدل جاتا ہے۔ اگر گھر میں کوئی سفید رنگ کی چادر ہے، اس سفید رنگ کی چادر میں دھونے والے کپڑوں کو باندھ کر کے گٹھری بنا کر کے کنارے رکھ دی جائے، اور جب دھوبی آئے گا تو آپ اپنے بچوں سے کہیں گے، بیٹا دیکھو دھوبی انکل آئے ہوئے ہیں، آپ ان کو گٹھری اٹھا کر کے دے دو۔ اب آپ ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ دھوبی انکل آئے ہوئے ہیں، وہاں پر ایک سفید چادر رکھی ہے وہ دے دو، اور اس میں کپڑے رکھے ہوئے وہ اٹھا کے دے دو۔ آپ کہیں گے گٹھری تو ہے وہ سفید چادر، اس کے اندر کپڑے بھرے ہوئے دھلنے والے، لیکن آپ نے اس کو کیا بولا؟ گٹھری۔ استعمال کے حساب سے اس کا نام بن گیا گٹھری۔ اور اگر اسی سفید چادر میں کوئی ڈیڈ باڈی لپیٹ دی جائے تو آپ اب اس کو نہیں کہیں گے کہ گٹھری بنا دی۔ اب آپ جب مٹی اس میں لپیٹ دیں گے تو آپ کہیں گے کفنا دیا گیا۔ اب وہی چادر کا نام بدل گیا، اب وہ بن گئی کفن۔ اور اسی سفید چادر کو اگر آپ اٹھا کر کے کسی میز کے اوپر ڈال دیں تو وہ بن گئی میز پوش۔ اب آپ اس پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھائیں گے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا فنکشنوں میں سفید رنگ کی چادر ہی میز پہ بچھائی جاتی ہے۔ کپڑا موٹا پتلا ہو سکتا ہے لیکن سفید رنگ کی چادر ہوتی، تو استعمال کے حساب سے نام بدل گیا۔ ویسے ہی یہ جو دو چادریں ہم لوگ رکھ کے لے کے جائیں گے، یہ سفید چادر ہیں، لیکن ہم لوگوں کو اس کو استعمال کرنا ہے عمرہ کرنے کے لیے اور حج کرنے کے لیے، سارے مرد حضرات کو۔ تو جب اس کو آپ پہن لیں گے، ایک چادر کمر کے نیچے پہنی جائے گی جیسے تہمت پہنی جاتی ہے، بس اس کا تھوڑا سا طریقہ باندھنے کا الگ ہوتا ہے تاکہ وہ لمبے وقت کے لیے پہنی جانی ہے، اور اس کو پہن کے روڈ پہ چلنا ہے، عبادت کرنی ہے، طواف کرنا ہے، سعی کرنا ہے، مینا عرفات میں رکنا ہے۔ ایسے میں اس کو باندھنے کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے جو آپ لوگ سیکھ چکے ہیں، نہیں سیکھے ہیں تو سکھا دیا جائے گا انشاءاللہ، لیکن اس پراپر طریقے میں ہی اس کو پہنتے ہیں تاکہ ہماری سطر ڈھکی رہے، ہمیں کہیں پر شرمندہ نہ ہونا پڑے، بار بار اس کو ڈھیلی نہ ہو کہ ہم اس کو پکڑ پکڑ کے اوپر کی طرف کھینچتے رہیں۔ اور اوپر کی چادر کیسے بھی ڈالی جا سکتی ہے، جیسے کندھے پہ انگوچھا ڈالتے ہیں ویسے بھی ڈال سکتے ہیں، اور بھی طریقہ، لیکن جب آپ طواف کر رہے ہوں گے، جب آپ صحیح کر رہے ہوں گے، جب آپ اس چادر کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں گے، تو اس کنڈیشن میں اس کو اوپر کی طرف ہوڑنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جیسے سال ہوڑی جاتی ہے ویسے ہوڑا جاتا ہے، اور کچھ اس کی پابندیاں ہیں جو پابندی والے ہیڈ لائن جب ہم بتائیں گے آپ کو تو بتا دیں گے، لیکن ابھی ہمارا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک چادر نیچے کی طرف باندھی، ایک چادر سے اوپر کا بدن ڈھکا، بس یہ دو چادر بدن کے اوپر رکھی۔ اس کے بعد ہم جب عمرے کے لیے نکلیں گے تو عمرے کی نیت جیسے ہی کریں گے، یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، یا اللہ اسے ہمارے حق میں قبول فرما، یا اللہ ہمارے لیے آسان فرما، جب تک یہ نیت نہیں آپ کے منہ سے ہوگی یہ دونوں سفید چادر ہی کہلائیں گی، لیکن جیسے ہی آپ کی منہ سے یہ نیت ہو گئی، آپ نے دل سے یہ نیت کر لی، اب آپ اس کا نام سفید چادر نہیں کہیں گے، اب آپ کہیں گے یہ احرام ہے۔ اب یہ احرام بن چکی، کیونکہ سفید چادر کو پہننے کی کوئی پابندیاں نہیں ہوتی ہیں، لیکن احرام کو پہننے کی پابندیاں ہیں۔ احرام جیسے ہی آپ نے عمرے کی یا حج کی نیت کری، ویسے ہی احرام کی پابندیاں آپ کے اوپر لاگو ہو گئیں، اب آپ پابندی سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو امید کرتے ہیں آپ ہماری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ دو نارمل سفید چادر ہیں،
آپ کل صبح پہنے رہیے دن بھر، کل صبح پہن کے سوئیے، کوئی دقت نہیں، یہ احرام نہیں ہے۔ آپ دن بھر پہن کے گھومیے، اسے نہائیے دھوئیے، بدن پوچھیے، یہ احرام نہیں ہے۔ احرام یہ تبھی بنے گی جب آپ میقات پر اس کو پہننے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد آپ نیت کریں گے، اور جیسے ہی نیت کر دیں گے اب یہ احرام بن چکی ہے، اب اس کو کوئی سفید چادر نہیں کہے گا۔ احرام کی کیا پابندیاں ہوتی ہیں وہ سب پوری ڈیٹیل میں انشاءاللہ بتائیں گے، لیکن یہاں تک بتانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ احرام ہے کیا، کس کو کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے بات بتاتے ہیں مستورات کی۔ مستورات کے لیے حجین صاحبہ، آپ لوگوں کے لیے الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے بہت ساری چھوٹ دے رکھی ہے، بہت ساری فیسلٹیز دے رکھی ہے، اسی میں احرام کی بھی فیسلٹیز آپ لوگوں پر ہے۔ آپ لوگ سمجھیے کہ آپ کا احرام کیا ہے۔ دیکھیے، آپ جو کپڑے انڈیا میں پہن رہی ہیں وہی کپڑے پہن کے سعودی عرب بھی جائیں گی، وہی کپڑے پہنے پہنے آپ نماز پڑھنے بھی جائیں گی۔ بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ جب آپ انڈیا میں گھر میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں تو وہ آپ کا گھر ہے، کیونکہ انڈیا میں مسجد تو جاتی نہیں، ایسے میں آپ نقاب پہن کر کے نماز نہیں پڑھتی۔ لیکن جب آپ سعودی عرب جاتی ہیں، مدینہ منورہ جاتی ہیں، مکہ مکرمہ جاتی ہیں، مینا عرفات جاتی ہیں، ایسے میں وہ جگہ باہر ہے، وہ آپ کا گھر نہیں ہے، تو وہاں پر آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ نقاب پہنے کے نماز پڑھیں۔ اچھا، جب بھی آپ نکلیں گے عرفات جائیں گی تو آپ کو نقاب پہننا ہی پہننا ہے، جب آپ مینا میں ہوں گی تو آپ کو نقاب پہننا ہی پہننا ہے۔ موسم بھی وہاں کا اتنا اچھا رہتا ہے، اندر اتنا ایئر کولڈ رہتا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو نقاب میں گرمی لگے، پسینہ چھوٹے۔ تو عادت پڑ چکی ہوتی جن کی، ان کو کوئی دقت نہیں ہوتی۔ جن مستورات کی عادت نہیں ہے وہ ڈال لیں عادت، نقاب ضرور پہنے، اس سے فائدہ رہے گا۔ اب بات آتی ہے کہ آپ کے لیے احرام کیا ہے۔ آپ کے لیے کوئی ایکسٹرا، کوئی نئی چیز نہیں ہے جو احرام میں آپ کو پہننا ہے۔ جو کپڑے، جو لباس آپ پہنے ہوئے ہیں وہی لباس ہی آپ کا احرام بن جائے گا۔ دھیان دیجئے گا، بن جائے گا، ہے نہیں۔ ابھی تو وہ لباس ہے، اس کو آپ کہیں گے سلوار سوٹ، اس کو کہیں گے کرتا پاجامہ، جو بھی نام آپ لوگ لیتی ہیں وہ وہی ہے۔ لیکن جس سمے آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے عمرے کی نیت کریں گی، یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتی ہوں، یا اللہ اس کو ہمارے حق میں قبول فرما، یا اللہ اس کو ہمارے لیے آسان فرما، جب یہ نیت کر لیں گے، نیت کرتے ہی اب جو لباس ہے وہ سلوار سوٹ آپ کا نہیں ہے، اب وہ لباس جو ہے کرتا پاجامہ نہیں ہے، اب وہ لباس، آپ کا لباس، وہ آپ کا اب احرام بن چکا ہے۔ احرام بن چکا ہے تو اب اس پہ احرام کی پابندیاں لاگو ہو جائیں گی۔ پابندیاں آپ کو بعد میں بتائیں گے، لیکن جب تک آپ نے نیت نہیں کری، آپ کے اپنے کپڑے، آپ کے نارمل کپڑے ہیں، ان کو جس بھی نام سے آپ بلاتی ہیں وہی نام اس کے ہیں۔ نقاب ہے تو نقاب ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے نیت کر لی اب وہ نقاب نہیں رہا، اب وہ ساری چیزیں آپ کی احرام کی پابندیوں میں آ جائیں گی، اور وہ پابندیوں کو آپ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ پابندیاں سے ہٹی آپ، معاملہ گڑبڑایا۔ تو اس لیے مرد حضرات ہو یا حاجن صاحبہ، آپ لوگ یہ بات ضرور دھیان رکھیے گا، احرام کی پابندیاں آپ کو پوری ایک ایک ڈیٹیل میں بتائیں گے انشاءاللہ، لیکن ان پابندیوں کو سمجھ لینا ہے۔ پابندیاں بہت آسان چیز ہیں، اور اتنی آسان ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ لوگ پابندیوں سے گھبرا کر کے یہی سوچتے ہیں کتنی جلدی احرام کی باؤنڈیشن سے آزاد ہو جائیں۔ یہ سوچنا غلط ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ احرام کو مصیبت مان کے چلنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ کا انعام مان کے چلے اور سکون سے اس سارے ارکان کو کرے جو اللہ نے احرام میں کرنے کو بولے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ ارکان پورے ہو جائیں تو احرام کی پابندی اپنے آپ ختم ہو جائے گی، چاہے پورے دن وہی دونوں چادریں پہنے رہیے، کیونکہ جیسے ہی سارے ارکان آپ کے پورے ہوں گے، عمرے میں جیسے ہی حلق کرا لیں گے یا حج میں جیسے ہی حلق کرا لیں گے، آپ کے ارکان پورے ہو گئے، اب وہ چادر آپ پہنے رہیے، اوڑھے رہیے، کچھ بھی کریے، اس کی پابندیاں آپ کی ختم ہو گئی۔ امید کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ کو ساری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ احرام کی پابندیاں ہے کیا۔ یعنی کہ مرد حضرات، آپ لوگوں کے لیے پہلی پابندی یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے احرام کی نیت کر لی، اس نیت کو کرتے ہی، یعنی کہ عمرے کی اور حج کی نیت کر لی، عمرے اور حج کی نیت کرتے ہی آپ کے اوپر احرام کی پابندی آ جائے گی، اور پابندی نمبر 1 یہ ہے کہ اب آپ کے جسم کے اوپر صرف 2 چادروں کے علاوہ کوئی اور کپڑا کسی بھی طریقے کا نہیں ہونا چاہیے۔ دھیان دیجئے، سمجھیے ہماری بات، کوئی بھی کپڑا سطر چھپانے کے لیے، بدن ڈھکنے کے لیے آپ کے جسم کے اوپر سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ تو سلا ہوا کوئی بھی کپڑا آپ نہیں پہن سکتے۔ جیسے ہم لوگ اپنی زندگی میں
आम जिंदगी में कुर्ते पैजामे पर, पैंट बूशर्ट पर या और किसी सूट के ऊपर के नीचे, पैंट के नीचे, पैजामे के नीचे हम लोग नेकर पहनते हैं। अब वो नेकर आपको अलाउ नहीं है, आप नहीं पहन सकते। हजिन साहिबा के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वो अपनी पूरी जिंदगी में जो जो कपड़े जिस भी तरीके से पहनती हैं वो पहनेंगी। ध्यान दीजिए, मस्तूरात के लिए, औरतों के लिए, लेडीज के लिए कोई पाबंदी कपड़ों की नहीं है, कोई भी पाबंदी कपड़ों की नहीं है। वो अपनी पूरी जिंदगी में कब क्या चीजें इस्तेमाल करती हैं, कब क्या चीजें पहनती हैं, वो सब कुछ उनका वैसे ही रहेगा, कुछ भी बदलने का नहीं है। हाजी साहब नहीं पहन सकते दो चादरों के अलावा जिस्म पर अब कुछ नहीं होना चाहिए। पर एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान देने की है, अगर कोई हाजी साहब की तबीयत ऐसी है कि उनका पेट खराब हो गया है, अब उनको लूज मोशन लगातार हो रहे हैं, ऐसे में उनका कंट्रोल नहीं है, उनको इस बात का डर बना हुआ है हर समय कि यार अगर मेरे पैखाना निकल गया तो हम कैसे मैनेज करेंगे, और हमारा अहराम यानी कि सतर छुपाने वाली चादर, कमर के नीचे बांधने वाली चादर पे गंदगी लग जाएगी। या फिर कोई ऐसे हाजी साहब हैं जिनको इस बात की हर समय दिक्कत होती है कि उनका पेशाब कतरा कतरा करके हर वक्त निकलता रहता है। ऐसे में वो आम जिंदगी में अगर डायपर पहनते हैं तो एहराम की हालत में भी उनको इजाजत है वो अपना डायपर अपने साथ रखें, एक नहीं, दो नहीं, 10 पीस रखें, और जब उनको जरूरत हो वो डायपर पहने रहें। जेंट्स डायपर, एडल्ट डायपर पहनने की पूरी इजाजत है। अगर आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम है जो हमने आपको बताई, उसको सिला हुआ ना मान के चलिए, उसको पहनिए, लेकिन सिला हुआ नेकर ना पहनिए। हाँ, डायपर आप बांध लीजिए, उसका कोई मनाही नहीं है, उसकी इजाजत है, लेकिन वजह हमने आपको बता दी, ये वजहें हो तब तो उसकी इजाजत है। लेकिन सिर्फ आपने सोचा कि हम तहमत पहन रहे हैं और ऐसे में हमारा सतर खुल जाने का डर है तो चलो हम डायपर बांध ले जिससे हमें शर्मिंदगी नहीं होगी। नहीं भाई, आप डायपर नहीं बांध सकते, आप एहराम की चादर को ही बेहतर तरीके से बांधे। कोई किसी का भी सतर नहीं खुलता है, कभी शर्मिंदगी नहीं उठाना पड़ता है। तो इसलिए सतर छिपाने के लिए डायपर पहनना सख्त मना है, नेकर पहनना सख्त मना है, सिला हुआ कपड़ा पहनना सख्त मना है। मजबूरी की हालत में अगर आम जिंदगी में जरूरत पड़ने पर आप डायपर पहनते हैं और उस समय भी आपकी तबीयत ऐसी है कि पैखाना निकल सकता है, लेटरिन निकल सकती है, एहराम में गंदगी लग सकती है, तो आप डायपर पहने। और अगर पेशाब वाली दिक्कत है, बहुत से लोगों को हो जाती है, उनका कतरा कतरा हर समय पेशाब निकलता रहता है, तो उनको छूट है, वो डायपर पहन सकते हैं। ये बात ऊपर आपको समझा दी गई। अब आप खुद सोचे, एहराम की पाबंदियां तो मुश्किल ही नहीं हुई, क्योंकि रमजान में तो 30 रोज होते हैं, 30 दिन आपको उन पाबंदियों से होके गुजरना पड़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता ही नहीं चलता, एहसास ही नहीं होता है। ईद आ जाती है और यही होता है, पता नहीं कैसे इतनी जल्दी रमजान आए और चले गए, एक बार भी किसी चीज का एहसास नहीं होता। आप जब रोजा रख लेते हैं तो चाहे जितना सिगरेट पीने का शौक हो, आपकी सिगरेट की तलब नहीं होती, चाहे जितना मसाला खाने का शौक हो, आपको मसाले की तलब नहीं होती, नहीं खाते हैं, आप उस पाबंदी में रहते हैं। आप जरा एहराम की पाबंदियों में एक बड़ी पाबंदी देखिए जिस्म की जरूरत का। जब आप सुबह सहरी के बाद नियत कर लेते हैं और रोजे की नियत हो गई आपकी, आप फर्ज नमाज पढ़ के आए, आने के बाद आपने कुरान पाक की तिलावत करी, अपनी जो भी इबादत है वो करी, फिर आप आराम करने चले जाते हैं। मेरे भाई, अब आप रोजे से हैं, आप शादीशुदा हैं, आराम करने आप अपने बेडरूम में ही जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप सोफे पे लिविंग एरिया में लेटेंगे, आप अपने बेडरूम में जाएंगे, वहां पहले से आपकी अहलिया लेटी हुई है। लेकिन मजाल है दिल में ख्याल भी आ जाए कुछ, एक ही बेड पे लेटते हैं, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे होते हैं, कमरे का दरवाजा बंद होता है, अंदर से लॉक होता है, लेकिन मजाल है कभी हम लोग के दिल में कोई ख्याल आ जाए, नहीं आता है। वो उस बाजू लेटती हैं, हम लोग दूसरे बाजू लेटते हैं, वही लेटते हैं, लेकिन एक बार भी नहीं सोचते हैं कि हम अपना हाथ भी उनके ऊपर रखें। बाकी बड़ी चीजें तो बात ही अलग ही बात है, एक बार हम उस नजर से देखना भी नहीं चाहते उनको। वही जब हमारा रोजा पूरा हो जाएगा तो हमारे ऊपर की वो पाबंदियां खत्म हो जाती, हम जिस नजर से देखे, चाहे जैसे देखे, सबकी इजाजत है। लेकिन जैसे ही रोजे में हम आ गए, रोजा रखते ही हमारे लिए वो पाबंदियां हो गई। बिल्कुल वैसे एहराम में भी पाबंदियां हैं।
احرام کی پابندیوں میں جیسے ہی آپ نے نیت کر لی، اب آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گی، آپ کو ان کا ہاتھ بھی پکڑنا ہے کیونکہ بھیڑ بھی بہت ہے، آپ کو طواف کراتے سمے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلنا ہے تاکہ وہ بھٹک نہ جائے، کھو نہ جائے، آپ کو صحیح کرتے سمے ان کو ہاتھ پکڑ کے سپورٹ دینا ہے، ہر طرح سے آپ کو ان کا ساتھ دینا ہے، لیکن خیال نہیں لانا ہے، میاں اور بیوی والی باتوں کا خیال نہیں لانا ہے۔ اور ہم لوگ رمضان میں خیال ہی نہیں لاتے ہیں الحمدللہ۔ سوچئے تو کھلے جب ہم طواف کر رہے ہوں گے، جب ہم مینا عرفات میں چل رہے ہوں گے، جب ہم مزدلفہ میں ہوں گے، تب کہاں خیال آئے گا 25 لاکھ پبلک کے بیچ میں؟ اللہ اکبر۔ تو خیال نہیں لانا ہے اس چیز کی، یہ بڑی پابندی ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ میاں بیوی کے کسی بھی طرح کے رشتے احرام کی پابندی جب تک ہٹ نہیں جاتی تب تک نہیں بن سکتے۔ رمضان میں روزہ رکھ کر کے اگر کسی نے روزہ رکھ کر کے کہیں بائی چانس غلطی کر دی، شیطان کی چال میں پھنس گیا، نبض میں پھنس گیا، تو آپ یقین مانیں روزہ بھی اس کا ٹوٹے گا، گناہ بھی اس پر لگے گا روزہ توڑنے کا، اور 60 روزے کا کفارہ ہے۔ تو احرام میں تو بہت بڑا ہے معاملہ، تو احرام میں کبھی اس ٹاپک پہ سوچئے گا بھی نہیں کہ بھائی ہم لوگ ہسبینڈ وائف ہیں، جائز ہیں، نکاح کر کے نہیں، احرام کی نیت ہو گئی، اب آپ ان کا ہر طرح سے ہر چیز کا ساتھ دیں گے۔ اگر ان کے منہ میں چوٹ لگ جائے، ہاتھ میں چوٹ لگ جائے، تو آپ اپنے ہاتھ سے کھانا بھی ان کو کھلائیں گے، آپ اپنے ہاتھ سے ان کو پانی بھی پلائیں گے، لیکن جسمانی تعلقات کے بارے میں کرنا تو دور کی بات ہے، سوچیں گے بھی نہیں، سوچنا ہی حرام ہوگا۔ تو ایک بات یہ ہو گئی، اب چلتے ہیں اور آگے کی پابندیاں سمجھتے ہیں۔ باقی پابندیوں میں بہت ساری جائز چیزیں ہیں، جیسے رمضان میں آپ ہر نماز کے بعد جائیے، غسل کریے، صابن لگائیے، مل مل کے رگڑ رگڑ کے نہائیے، کریم پاؤڈر لگائیے، پرفیوم عطر لگائیے، کنگھی کریے، سر میں تیل لگائیے، کوئی مناہی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ احرام کی پوزیشن میں چلے جائیں گے، بھائی سر میں تیل لگانے کی بات کو آپ لوگ پکڑ نہ لیجئے گا، جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں وہ پکڑیے گا۔ اب اس میں بحث نہ بن جائے کہ روزہ رکھ کے سر میں تیل لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے ہیں، اس کے بڑے معاملات ہیں، اس کو ہٹاتے ہیں اس بات کو۔ ہم لوگ بات کر رہے ہیں احرام کی۔ احرام میں جب ہم لوگ آ جاتے ہیں تو ہمیں اگر غسل کرنے کی ضرورت پڑ جائے، بائی چانس ہمیں لگے کہ ہم نجس کوئی ایسی چیز پہ بیٹھ گئے یا ہم نجس ہو گئے، ہمیں احرام میں غسل کرنے کی ضرورت پڑ جائے، تو ہم صرف اپنے اوپر پانی ڈال سکتے ہیں، ہم میل نہیں مل سکتے۔ جب میل نہیں مل سکتے تو صابن لگانا تو بہت دور کی بات ہو گئی۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ بنا خوشبو والا صابن لگا لیں، نہیں بھائی، بنا خوشبو والا صابن جب آپ لگائیں گے تو اس کو ملیں گے اپنے بدن پر، وہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو احرام میں آپ شاور کے نیچے کھڑے ہو جائیں، جیسے کہتے ایک ندی کے نیچے کھڑے ہو جائیے، اوپر سے فوارہ پڑ رہا ہو، پورا دن پڑے رہیے، پابندی کی دقت نہیں ہوگی، لیکن آپ اپنے بدن کو ملیں گے نہیں، میل کو، انگلیوں کو، پوروں کو ملیں گے نہیں، اس بات کا آپ کو پورا خیال رکھنا ہے۔ تو ایک بات تو ہو گئی کہ آپ غسل کرنے میں صرف بدن گیلا کر سکتے ہیں، باقی میل نہیں ملنا ہے۔ اگر احرام کی پوزیشن میں آپ وضو بنا رہے ہیں، احرام کی پابندیاں لگ گئی ہیں، تو وضو بنانے میں جس حصے کو پانی سے گیلا کرنا ہوتا ہے بس گیلا کریں گے، آپ اس کو ملیں گے نہیں۔ جیسے چہرے پہ پانی ڈالنے کے بعد ہم لوگ ملتے ہیں چہرے کو، تو وہ نہیں کرنا ہے۔ باقی وضو جیسے بنائی جاتی ہے میرے بھائی، وضو ویسے ہی بنے گی، لیکن ملنا نہیں ہے، نہ چہرے کو ملنا ہے، نہ ہاتھ کو ملنا ہے، نہ پیروں کو ملنا ہے، نہ پیروں کی پور کی انگلیوں کے بیچ میں جگہ ڈال کر کے میل ملنا ہے، یہ نہیں ملنا ہے۔ باقی دنوں میں یہ سب جائز ہے اور ضروری ہے، لیکن احرام کی پابندی میں یہ ضروری نہیں ہے، آپ مل نہیں سکتے۔ دوسرا، آپ کوئی بھی خوشبو والی چیز نہیں لگا سکتے کہ آپ سوچیں کہ اب ہم احرام میں آ گئے، ہم پرفیوم لگا لیں، عطر لگا لیں۔ باقی دنوں میں عطر لگانا سنت ہے، احرام میں منع ہے۔ آپ احرام کی پابندیوں میں آ گئے تو اب احرام کی پابندی میں آپ عطر نہیں لگا سکتے۔ اب بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے غسل کر لیا، احرام بھی پہن لیا، اور اب ہم نیت نہیں کریے تو کیا ہم عطر لگا لیں؟ میرے بھائی کچھ دیر کی صبر کی بات ہے، آپ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ عطر کی بات اتنی کیوں کری جاتی۔ اجازت ہے، بالکل اجازت ہے۔ اب اجازت تو اس بات کی بھی ہے کہ ذرا سوچئے، سحری تک، جب تک سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا تب تک آپ کھاتے رہیے، تو دے دھنا دھن، دے دھنا دھن، دے دھنا دھن، ایک بند، دو بند، ایک کلچا، دوسرا کلچا، تیسرا کلچا، چوتھا کلچا، یہ سیرمال کباب، اگر سحری تک کھاتے ہی جا رہے، کھاتے جا رہے، تو کیا لگتا ہے؟ اجازت تو ہے۔ اب آپ بحث کریں گے کہ بھائی اجازت ہے، ہم کھا رہے ہیں، بالکل اجازت ہے، لیکن اچھا نہیں لگتا ہے، گوارا نہیں کرتا، نہ دیکھنے میں نہ سننے میں۔ اب افطاری کی، مغرب کی اذان ہو گئی، اب اجازت ہے، کھائیے، لیکن اب آپ پھر اس سمے ایسی طرح سے ٹوٹ پڑے کہ بالکل ایک دم بس آج ہی سب اٹھا ہی لینا ہے، تو وہ دیکھنے میں نہیں اچھا لگتا۔ اجازت کی بات کریں تو اجازت ہے،
बिल्कुल इजाजत है। वैसे ही मेरे भाई पूरी जिंदगी आज ही सुबह इतर घोल लीजिए बाल्टी में और उसे नहा डालिए, क्या दिक्कत है? इजाजत तो है। लेकिन अगर हम ये सोचे कि भाई हमको इतना ही लगा लेना है कि बिल्कुल वैसे ही हो जाता है कि जैसे क्या कहते हैं, नॉन मुस्लिम में कुछ लोग हमारे दोस्त हैं जो मंगल को व्रत रखते हैं, तो मंगल को वो मीट नहीं खाते, तो सोमवार को रात के 11:55 तक खाते रहते। तो हम पूछते हैं भाई क्या चक्कर है, तुम रात में कहें भाई कल हम लोग का मना रहेगा इसलिए हम जो है आज ही सब उड़ाए दे रहे, तो 11:55 11:56 तक वो लेग पीस उड़ाए रहते। देखने में नहीं अच्छा लगता कि यार एक अगर पाबंदी तुम्हारे मजहब में है तो उसमें ये कौन सा तरीका है कि तुम लास्ट तक लगे रहो। तो वैसे ही मेरे भाई एहराम में ये बात बार बार लोग पूछ रहे थे कि भाई नियत करने से पहले इतर लगा सकते हैं। अरे भाई सबर कर लीजिए, इतना इतर का शौक है, सऊदी अरब के आप होते तो एक बार समझ में आता कि वहां इतरों का बहुत शौक है, हर समय लगाया जाता बिना उसके। यहाँ तो यार कोई मतलब ही नहीं, शादी ब्याह में जा रहे तो परफ्यूम छिड़क लिया, किसी से मिलने जुलने जा रहे तो इतर लगा लिया, नमाज पढ़ने जुमे को जा रहे नहा धो करके तो इतर लगा लिया। फिर ये सवाल पता नहीं क्यों पैदा होता है, लोग पूछते हैं। खैर उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं। आप लोग एक बात समझ लीजिए कि इतर नहीं लगा सकते। अगर आप एहराम की नियत आपने कर ली, अब आपके ऊपर लिबास जो है वो एहराम बन चुका है, तो इतर नहीं लगा सकते। में किसी भी तरह की कोई कॉस्मेटिक चीज यूज नहीं कर सकते, चाहे वो सनस्क्रीन लोशन हो, चाहे वो मॉइस्चराइजर हो कि हमारा रूखा हो रहा है, चाहे वो लिप बाम हो, इस तरह की कोई भी चीज यूज नहीं करना है आपको। एहराम की पाबंदी में इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि आपके बदन का रोया ना टूटे। इस बात का ख्याल रखना, ख्याल रखने का मतलब समझिए कि अगर आप अपने हाथ से बैठे बैठे रोया तोड़ रहे हैं कोई भी, तो वो फिर गलत हो जाएगा। लेकिन अपने आप से टूट रहा है तो उसका तरीका आगे बताएंगे कि अगर अपने आप से टूट रहा है कि आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद हरम में गए और वहां बैठे हुए हैं, एहराम की पाबंदी में नमाज का वक्त हो गया, आपने नमाज पढ़ी, अब आपने देखा कि आपके जो एहराम है सफेद रंग का है तो उसमें 2-3 बदन के रोए टूटे हुए चिपके हैं, पड़े रहने दीजिए। उसका तरीका बचने का क्या है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आप एहराम में रोया नहीं तोड़ सकते। सर का बाल आपका आपकी गलती की वजह से नहीं टूटना चाहिए, इसलिए सब सख्त मना किया जाता है कि अब आप कंघी नहीं करेंगे। हज करने जब जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका सर पहले से ही हलक किया हुआ होगा, क्योंकि उससे पहले आप उम्रा कर चुके होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब आप पहला उम्रा करने जा रहे होंगे तो आपके सर पे बाल होंगे। आपको कोशिश ये करनी है, अगर वो अपने आप से टूट रहे हैं टूटने दीजिए, उनको संवारने के चक्कर में ना लगिए। बार बार सर पे हाथ फेर फेर करके उन बालों को सही करने में ना लगिए। अब वो जिस हालत में है उनको रहने दीजिए। आप अल्लाह के सामने जा रहे हैं, अल्लाह के घर में पहली दफा जा रहे हैं, आप दीवानगी दिखाइए अपनी। उस समय अपने आप को भूल जाइए, सिर्फ अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना है आपको, और अल्लाह से ताल्लुक जोड़ लेंगे तो अल्लाह सुब्हान व तआला से आपको उसके बदले में बहुत अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम कोई कॉस्मेटिक सामान यूज नहीं करेंगे। अब बात आ गई, हम कोई कॉस्मेटिक सर्जरी भी नहीं करेंगे। अगर हम एहराम से पहले अपने नाखून पैर के हाथ के काट ले, लेकिन एक बार एहराम की नियत कर ली हमने, उसके बाद अगर हमारी नजर पड़ी अरे यार नाखून बड़े हैं, तो आप नाखून नहीं काट सकते, इसकी इजाजत नहीं है। इसके अलावा और भी कई पाबंदियां हैं, वो भी आपको समझा रहे हैं। एहराम की पाबंदी में आप अपना सर नहीं ढकेंगे और अपने चेहरे के सामने कोई भी कपड़ा नहीं लगाएंगे, यानी कि कोई मास्क नहीं पहनेंगे कि धूप हो रही है मास्क पहन लें, इजाजत नहीं है। सर ढकने की इजाजत नहीं है। अगर एहराम की पाबंदी में है और फर्ज नमाज का वक्त हो गया तो आप फिर उस कंडीशन में सर ढक करके एहराम की चादर को सर के ऊपर नहीं डाल सकते। सिर्फ एहराम की नियत करने से पहले जो 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी जाती है, उसमें तो आप अपना सर एहराम की चादर से ढक लेंगे, क्योंकि उस 2 रकात नमाज पढ़ते समय आपने एहराम की उम्रे की हज की नियत नहीं करी है। लेकिन उसके बाद जैसे ही आप नियत कर लेंगे और नियत करते ही लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पे आ जाएंगे, उसके बाद फिर आप सर नहीं ढकेंगे और ना ही चेहरे के ऊपर कोई कपड़ा डालेंगे। अगर आप चाहें एहराम में, जैसे मदीने से आप मक्का मुकर्रमा पहुंचेंगे और आप थके हुए हैं और आपका मन कर रहा है कि हम थोड़ी देर सो जाएं, आप थोड़ी देर नहीं आप घंटों सो सकते हैं, पूरी सोने की इजाजत है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ इजाजत इस बात की नहीं है कि आप सर ढक के कंबल से सो जाएं। आप कंबल डाल सकते हैं अपने बदन के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो गले तक होना चाहिए, सर नहीं ढकना चाहिए। चाहे वो मस्तूरात हो और चाहे वो हाजी साहब हो, हाजी साहिबा और हाजी साहिबा दोनों का सर नहीं ढका जा सकता।
آپ گھنٹوں سو سکتے ہیں، ایک ایک دن سو سکتے ہیں، دو دو دن سو سکتے ہیں، تین تین دن سو سکتے ہیں، جب تک آپ عمرہ کر نہیں لیں گے آپ کے عمرے کے سارے ارکان ہو نہیں جائیں گے۔ اس سے پہلے اگر کوئی وجہ ہو جائے، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، آپ کے الٹی آ جائے، بائی چانس آپ کو دست آ جائے، آپ کو کمزوری لگنے لگے، آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے، کیونکہ احرام کی پابندی اتنی مشکل نہیں ہے۔ روزے کی پابندیاں زیادہ مشکل ہیں، جب الحمدللہ آپ پورے پورے روزے رکھ لیتے ہیں تو احرام کی پابندی سے کیا گھبرانا کہ آپ ہال گئے اور ہالنے کے چکر میں آپ نے کہا کہ اب ہم احرام میں ہیں، اب ہم لیٹ نہیں رہے، اب ہم بیٹھ نہیں رہے، بس کھانا کھایا اور بھاگے۔ بھائی بھاگنا نہیں ہے، بہت بڑی جگہ جانا ہے، زندگی میں آپ کو بہت قیمتی موقع ملا، اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ وہاں پر آپ بیمار پڑ کر کے آپ دست اور لوز موشن اور کمزوری میں جائیں گے تو آپ اپنی بات رکھ ہی نہیں پائیں گے اللہ سے۔ اور آپ کو یہ یقین اپنے دل پہ رکھنا ہوگا کہ جب آپ وہاں جائیں گے اور اللہ کے گھر میں پہنچیں گے، خانہ کعبہ پر پہلی نظر ڈالیں گے تو اللہ بھی آپ کو اسی محبت سے دیکھ رہا ہوگا، اور آپ کو یہ یقین رکھنا ہوگا کہ اس دوران جو بھی مانگ رہے ہوں گے، جتنے سوال کر رہے ہوں گے، اللہ وہ سارے سوال پورے کریں گے۔ تو ایسے میں اپنی طبیعت کو فٹ رکھنی ہے۔ اگر فٹ ہے، آپ ترنت جانا چاہیں الحمدللہ، لیکن اگر آپ کو لگے کہ آپ کی طبیعت فٹ نہیں ہے، یا آپ کو لگے آپ تھک گئے ہیں، آپ کو تھکاوٹ لگ رہی، کیونکہ ابھی 4 گھنٹے وہاں لگیں گے عمرے میں، وہ 10 منٹ کا کام نہیں ہے، تو ایسے میں آپ چاہیں تو آرام کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ایک بات کلیئر ہو گئی کہ احرام کی پابندی میں لیٹنا منع نہیں ہے، سونا منع نہیں ہے، صرف منع ہے تو چہرہ نہیں ڈھک سکتے، اور احرام کی پابندی میں سر نہیں ڈھک سکتے۔ اس لیے یہ بات کنفرم کر لیں کہ آپ کوئی ایسا رومال نہ رکھیے گا جس سے بار بار اپنا چہرہ پوچھیں یا آنکھیں پوچھیں۔ کوئی بیماری ہے، کوئی دقت ہے، آپ کو نزلہ زکام ہو گیا، آپ ٹیشو پیپر رکھیے، اس سے پوچھتے رہیے۔ آپ کی ناک بہ رہی ہے تو ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو کہ ناک بہنے دیں کہ بھائی منع کیا گیا احرام کی پابندی میں، نہیں۔ اگر ناک بہ رہی ہے تو آپ 10 بار پوچھیے، 20 بار پوچھیے، 100 بار پوچھیے، اجازت ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے کاسمیٹک کے لیے، اپنے آپ کو خوبصورت دکھنے کے لیے کہ پسینہ آ رہا ہے، آپ کو کھجلی بار بار محسوس ہو رہی ہے اور بار بار آپ چہرے کو پوچھ رہے ہیں، آپ کو روکھا روکھا سا لگ رہا ہے، اس وجہ سے آپ بار بار پوچھ رہے ہیں، تو بھائی ایسا نہ کریے گا، وہ منع ہے۔ مستورات کے لیے امپورٹنٹ بات بتا دیں کہ وہ اگر ان کا پہلے سے مزاج ایسا ہے کہ وہ ہر سمے نقاب پہ رہتی ہیں، ہر سمے ان کا چہرہ ڈھکا رہتا ہے، صرف آنکھیں کھلی رہتی ہیں، ان کی عادت نہیں ہے، ان کو دقت ہونے لگتی ہے، تو ایسے میں جب ان کی پہلے سے عادت پڑی ہوئی ہے تو سعودی عرب میں ایک طرح کی کیپ آتی ہے، وہ کیپ کے آگے ایک کرٹن ٹائپ کا کالے رنگ کا کپڑا لٹکا رہتا ہے جس سے چہرہ ڈھکا رہتا ہے۔ آپ جب سعودی عرب میں جائیں گے تو وہ وہاں پر عام ہے، اور وہ بہت مہنگی نہیں آتی ہے، شاید 4-5 ریال کی آتی ہو، تو وہ آپ وہاں خرید لیجئے گا، وہ وہاں عام ہے۔ بہت سی سعودی عورتیں جب حرم میں جاتی ہیں تو اس عمرے کی نیت سے جاتی ہیں تو اس کو وہ لگائے رہتی ہے، آپ اس کو دھیان سے وہاں دیکھیے گا، سمجھیے گا اور اس کو لے لیجئے گا۔ لیکن وہ انہی لوگوں کے لیے بہتر ہوتا ہے جن کو پہلے سے اس چیز کی عادت پڑی ہو۔ نئے آدمی نے اس کا شوق پالا اور آگے سے وہ کارٹن والا لگا دیا تو ایسی عورتوں کو چلنے میں دقت آ سکتی ہے، یا تو پھر وہاں عجیجیہ میں رہ کے آپ کو پریکٹس کر لیجئے گا، ورنہ پھر مینا عرفات میں آپ کو آگے کسی بھی چیز سے ٹکر کھا کے گر جانے کا ڈر بنا رہے گا کہ آپ بالکل وہ سمجھ لیجئے آگے گھونگٹ کی طرح ہوتا ہے۔ اب آگے کی طرف گھونگٹ ہونے کے بعد بھیڑ میں آپ چل رہی ہیں تو کبھی ادھر ٹکر پڑ رہی، کبھی ادھر ٹکر پڑ رہی، یا تو پھر اس کی پریکٹس کر لیجئے گا، اور جو لوگوں کو پہلے سے عادت ہے وہ وہاں خرید لیجئے گا، بہت سستا ملتا ہے اور وہاں پر وہ کامن ہے۔ دوسری مستورات، ایک بات سمجھ لیں کہ آدمیوں کے ساتھ تو بال چھوٹے ہونے کا ہوتا ہے، اور حج کرنے جا رہے ہیں تو پھر ان کے پاس بال ہی نہیں ہوتے، تو ان کے لیے یہ دقت نہیں ہوتی، لیکن مستورات کے لیے دقت ہوتی، ان کے لمبے بال ہوتے ہیں۔ جب بھی عمرہ کرتی ہیں وہ انگلی کی ایک پور کے برابر کٹاتی ہیں تو باقی بال ان کے لمبے ہوتے ہیں، تو احرام کی نیت کرنے سے پہلے باقاعدہ غسل کر کے اپنے بالوں کو، جب وہ ہلکے گیلے ہی ہوں، یہ حج میں کام آئے گا، عمرے میں اتنی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ عمرے میں تو 5-6 گھنٹے کا معاملہ ہوتا ہے، اور حج کا جب معاملہ آئے گا تو انشاءاللہ ہم ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ وہ ہلکے گیلے بال پہ ہی تیل لگا کر کے اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ باندھ لینا چاہیے، بال کو کھلے نہیں رکھنا ہے۔ کھلے بال رکھیں گے بار بار سنوارنے پڑیں گے، اور بار بار سنواریں گی تو آپ تو جانتی ہیں غسل خانے میں جب بھی مستورات نہانے جاتی ہیں تو وہاں پر بالوں کا گچھا پڑا رہتا ہے ہر وقت، کیونکہ ان کے بال لمبے ہوتے ہیں، ٹوٹتے بہت ہیں، تو آپ کو بالوں کو ٹوٹنے سے ہر قیمت پر بچانا ہے، اپنی غلطی سے نہ ٹوٹے۔ اس کے علاوہ احرام میں مستورات کے لیے سب سے اچھا ہوتا ہے مکھنا، اور سر کو پورا پیک کرنے والی لیڈیز ٹوپی آتی ہے۔ ہم نے اوپر جب احرام کی ڈیٹیل بتائی تھی تو وہاں پر بھی پوری جانکاری فوٹو کے ساتھ دی تھی۔ ٹوپی وہاں پر آسانی سے مل جاتی ہے، انڈیا میں بھی ہو سکتا ہو مل جاتی ہو، لیکن وہاں آسانی سے مل جاتی ہے، لیکن مکھنا یہاں سے لے کے جائیں۔
اپنے سائز کے حساب سے آن لائن منگائیں، پورا پہن کے دیکھیں، اگر آپ کے پورے چہرے کے اوپر فٹ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسرا منگائیے، تیسرا منگائیے۔ آن لائن منگانے پہ واپس ہو جاتا ہے تو پریشانی نہیں ہوتی۔ وہ مکھنا آپ کے لیے ہر طرح سے بیسٹ ہے۔ ہاں، جب انڈیا سے آپ چلیں گی تو آپ یہ دھیان سے دیکھیے گا، اوپر جب لکھنؤ حج ہاؤس میں ہم نے فوٹو ڈالی ہے کہ سارے حاجی اور حجین صاحبہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو 95% لیڈیزوں نے مکھنا پہن رکھا ہے۔ اس کو شاید مکھنا ہی کہتے ہیں، اور وہ آپ ضرور لے لیجئے گا انڈیا میں، اور ایک نہ لیجئے گا، کم سے کم 2 لیجئے گا۔ اس سے پورے بال آپ کے بندھے رہیں گے، کیونکہ مستورات ایک بات بالکل اچھی طرح سمجھ لیں، آپ کو چہرہ نہیں ڈھکنا ہوتا ہے، چہرے کے آگے کرٹن والی ٹوپی لگا سکتے ہیں، لیکن آپ کے بال کسی بھی عورت کو بھی نہ دکھیں۔ اپنے بال اس طرح سے پیک کر لیں گی کہ کسی عورت کو بھی نہ دکھے۔ آدمی کو دکھنے کی تو بات الگ ہی ہے، غیر محرم کو دکھنے کی تو بات الگ ہے، وہ تو منع ہی ہے، وہ تو ہر سمے منع ہے۔ آپ احرام میں ہو نہ ہو، ہر سمے منع ہے کہ غیر محرم کو نہ دکھیں۔ شریعت یہی کہتی ہے، غیر محرم کو آپ کے بال نہیں دکھنے چاہیے، لیکن ہم ابھی شریعت پہ نہیں جا رہے، احرام کی پابندی میں جا رہے ہیں، اور احرام کی پابندی میں آپ کے بال آگے کی طرف نہیں نکلنے چاہیے، چہرے سے باہر کی طرف نہ نکلیں، وہ پورے کور رہنا چاہیے۔ کی پابندی میں کسی بھی جاندار چیز کو مارنا سخت منع ہے۔ اس لیے جیسے مان لیجئے کہ کسی لیڈیز کے سر میں جوئیں ہیں، اور وہ جوئیں رینگتے ہوئے اس کے چہرے کے پاس آ گئیں، اور احرام کی نیت، وہ عمرے اور حج کی نیت کر چکی ہے، اب وہ جوئیں کو اگر پکڑتی ہے تو پکڑ کے کنارے کی طرف چھوڑ دے، اس کو ناخون کے بیچ میں چٹ سے مارا جو جاتا ہے، وہ منع ہے۔ آپ کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چیٹی یا کوئی بھی کیڑا، ایسی کوئی بھی چیز جو جنرلی زمین پہ رینگتے ہوئے آ جاتی ہے، وہاں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے سمجھا دے رہے ہیں کہ اگر وہ چیٹی یا کاکروچ یا کچھ بھی ایسا آپ کو دکھ جائے تو آپ سوچیں کہ اٹھائے چپل اور چٹ سے مار دیں۔ اگر آپ احرام کی پابندی میں آ چکے ہیں تو کسی بھی جاندار چیز کو مارنا سخت منع ہے۔ چیزیں کھانے کی، دوستو، اگر آپ پلاؤ زردہ کھا رہے ہیں، یعنی کہ بریانی کھا رہے ہیں، اس میں لونگ بھی پڑی ہے، اس میں الائچی بھی پڑی ہے، اس میں دال چینی بھی پڑی ہے، اس میں زاوتری بھی پڑی ہے، اگر آپ قورمہ کھا رہے ہیں اس میں بھی یہ ساری چیزیں پڑی ہیں، لیکن آپ ان کو کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہیں، کچن میں جا کر کے ایک کچی لونگ اٹھا کے منہ میں رکھ لیں، ایک کچی الائچی منہ میں رکھ لیں، ایک دال چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں رکھ لیں، سخت منع ہے، سخت منع ہے۔ آپ کوئی بھی مسالوں سے بنی سبزی، مسالوں سے بنی دال، مسالوں سے بنا پلاؤ، مسالوں سے بنی بریانی، کچھ بھی ایسا ہو تو وہ کھانے کی اجازت ہے۔ جب آپ مینا میں ہوں گے تو آپ تو وہاں کھانا بنا ہی نہیں رہے ہوں گے، وہاں پر جو بھی کھانا آپ کو ملے گا اس میں سبھی کچھ ملے گا انشاءاللہ، اور سارے مسالے پڑتے ہیں تو اس کو کھا سکتے ہیں۔ اس میں الائچی پڑی ہوئی ہے تو آپ کھا لیجئے، اس میں لونگ پڑی ہوئی ہے تو آپ کھا لیجئے، اس میں دال چینی پڑی ہوئی ہے تو آپ کھا لیجئے، لیکن اس کا الٹا مطلب نہ سمجھیے کہ کھانے کی اجازت ہے تو ہم الائچی چباتے رہیں منہ میں، جیسے عام دنوں میں آدمی الائچی چباتا، عام دنوں میں آدمی لونگ منہ میں رکھ لیتا، سخت منع ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ اب آ جاتی ہے بات پھل کی۔ آپ نے سنترا چھیلا، سنترے میں خوشبو ہے، آپ نے سنترے کے پیس کو ناک کے پاس لے جا کے خوشبو لی، منع ہے، اور اسی سنترے کو منہ میں ڈالا اور کھا گئے، بالکل کھا لیجئے، اجازت ہے۔ کھانے کی چیز کی اجازت ہے، اس کی خوشبو نہیں لینا آپ کو، کہ سنترے کی خوشبو، سنترے کو ناک پہ لے کے گئے اور کہا آہ کیا خوشبو ہے، یہ منع ہے۔ اور سنترے پورے ایک نہیں، 1 درجن سنترے کھا جائیے بیٹھ کے، وہاں آپ کو سنترے بہت ملیں گے مینا میں انشاءاللہ، تو کوئی دقت ہی نہیں ہے، آپ بالکل کھائیے۔ احرام کی پابندی میں جاندار چیزوں کو مارنا تو منع ہے ہی ہے، لیکن آپ کو ایک بات بتائیں، جیسے مان لیجئے سپوز آپ احرام کی پابندی میں ہیں، مان لیجئے آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، یا مان لیجئے آپ مینا میں ہیں، اور وہاں پر آپ کے گھر پہ فون پہ بات ہونے لگی، تو فون پہ بات ہونے لگی تو آپ کے بھائی نے کہا ارے وہ نیل گائے جو ہے کھیتوں میں بہت آ رہی ہے، ادھر پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، تو آپ اس کو گائیڈ کریں گے کہ ایسا کرو، تم رات کے 11 ساڑھے 11 بجے فلانی جگہ پہ بندوق رکھیے، یا اس کو ایسا کرنا، جا کے شکار کرنا۔ یا پھر انہوں نے کہا کہ ایسا ہے فصلوں میں کیڑے بہت لگ رہے ہیں اور کیا کیا جائے، تو آپ ان کو رہنمائی کرو کہ ایسا ہے فلانی دکان پہ چلے جانا، ہمارا نام بتا دینا، اور وہاں نام بتا کر کے تم دوائیاں لے لینا، اور یہ دوائی کو چھڑکنے کا طریقہ ہم تمہیں بتا رہے، ایسے کر کے پانی میں ملا کے، ڈیزل میں ملا کے، مٹی کے تیل میں ملا کر کے۔ بھائی، آپ رہنمائی بھی نہیں کر سکتے، کسی جاندار چیز کو مارنا ہی نہیں، اس کو مارنے کے طریقے کو بتانا، اس کی رہنمائی کرنا بھی سخت منع ہے۔
تو یہ بھی بات ہم نے آپ کو اشارہ کر دی کہ کہیں ایسی مسٹیک نہ ہو جائے کہ آپ احرام کی پابندی میں ہو کہ اگر عورتوں کا گھر سے فون آیا اور ان کی نند نے کہا کیا بتائیں بٹیا کو اس سمے جوئیں بہت ہو گئی ہیں اور بہت پریشان ہے اور ہر سمے کھجلاتی رہتی بال میں، ہر سمے کھجلاتی رہتی، تو آپ گائیڈ کر دیں ایسا کرو تم فلانی دوا لے لو، میڈیکل شیمپو لے لو اور یہ لگا لو اور وہ لگا لو۔ اب آپ یہاں رہنمائی کر رہی ہیں، مار نہیں رہی ہیں، رہنمائی کر رہی ہیں، یہ بھی سخت منع ہے، یہ بھی نہیں کرنا ہے احرام کی پابندی میں۔ اور بھائی عمرے میں 6 گھنٹے کا میکسیمم معاملہ ہے اور حج میں 2.5 دن کا معاملہ ہے، اس کے بعد تو پھر آپ کے پاس چھوٹی چھوٹ ہے، تو اس لیے بہت ساری جائز چیزیں جو ہیں وہ بھی منع ہے، تو اس کو بس چپ چاپ مان لینا، اس پہ زیادہ سوال جواب نہیں کرنا ہے، ایکسپٹ کر لینا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ وہ جو پابندیاں ہیں وہ غلطی سے بھی نہ ٹوٹے، کیونکہ اگر ٹوٹیں گی تو پھر حج کی جب ڈیٹیل بتائیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ چھوٹی غلطی بڑی غلطی کیسے ٹوٹی، کیا ٹوٹی، اس کے بڑے مسئلے ہیں اور ان مسئلوں میں الگ الگ طرح کے پنشمنٹ ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ احرام کی پابندیاں سمجھ لیں، اور بڑا آسان ہے، اس میں کرنا کیا ہے بھائی، آپ مینا میں حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، آپ کو کیا مطلب آپ کی نند کی لڑکی کے جوئیں پڑ گئیں، آپ کو کیا مطلب کھیتوں میں کیڑے لگ رہے ہیں، وہ تو 40 دن 35 دن آپ اجیجیا میں تھے، آپ سارے مطلب رکھتے، سارے جوئیں نکال ڈالتے، سارے کھیتوں میں ساری نیل گائے سب کا حساب کتاب کر دیتے، لیکن اب نہیں کرنا ہے، یہ پابندی ہے، رہنمائی بھی نہیں کرنا ہے۔ کرنے والے حاجی صاحب اس بات کا خیال رکھیں، وضو بناتے سمے اس طرح سے بالوں کے اندر پانی کو رگڑ رگڑ کے بال ایک ایک بال گیلا ہو جائے اور اس میں انگلی ڈال ڈال کر کے اس کا مسح کرنا یہ منع ہے۔ بس آپ مسح کر لیجئے، بال گیلے ہو جائیں لیکن بہت زیادہ اس کو نہیں کھرچنا ہے، ایسے میں داڑھی کے بال ٹوٹنے کا ڈر بنا رہتا ہے۔ حاجین صاحبہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وہ جو کرٹن کیپ والی آتی ہے جس میں آگے کرٹن لٹکا رہتا ہے، اس کو لگا کر کے آپ کھڑی ہو سکتی ہیں، چل سکتی ہیں، لیکن بیٹھ سکتی ہیں لیکن لیٹ نہیں سکتی اس کو لگا کے۔ اگر آپ اس کو لگا کر کے لیٹیں گی تو پھر آپ کو وہ کپڑا آپ کے چہرے پہ گر جائے گا اور چہرے پہ کپڑا ڈالنا سخت منع ہے۔ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، آپ چہرے پہ کپڑا نہیں ڈال سکتے۔ ایسے میں آپ کروٹ تو لے سکتے ہیں لیکن اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ کوئی بھی حاجی صاحب یا حجین صاحبہ یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ایسے لیٹ جائیں کہ تکیے کے اندر اپنا منہ چھپا لیں، وہ بھی منع ہے، آپ تکیے میں بھی اپنا منہ نہیں چھپا سکتے، آپ کروٹ لے سکتے ہیں، تو آپ کروٹ لے لیجئے ایسی جانب جس طرف کوئی نہ بیٹھا ہو حجین صاحبہ، تو یہ تو ہے، لیکن آپ تکیے کے اندر منہ نہیں رکھ سکتی اور کپڑا آپ کے چہرے پر نہیں آنا چاہیے۔ یہاں پر یہ بات بھی ضرور سمجھیں کہ اللہ پاک نے پوری زندگی آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ حجین صاحبہ آپ اپنا چہرہ چھپا کے چلیں، یہاں پر یہ حکم دیا ہے کہ چہرہ کھولیں، صرف اس لیے کہ یہ امتحان ہے، عورتوں اپنا چہرہ کھول کے چلو، مردوں اپنی نظریں جھکا کے چلو۔ مردوں یہ آپ کا امتحان ہوتا ہے، مرد حاجی صاحب یہ آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی حلال بیوی جو آپ کی اپنی سگی بیوی ہے اس سے بھی آپ کوئی خیال نہیں لا سکتے، اس کے لیے بھی کوئی خیال آپ کے لیے لانا حرام ہو جائے گا، خیال والی اس طرح کی باتیں بھی نہیں کر سکتے جس سے کسی طرح کے جذبات ابھرے، ویسی بات کرنا بھی سخت منع ہے۔ تو دوسروں کی بیوی یعنی کہ دوسری عورت وہ تو کبھی حلال تھی ہی نہیں آپ کے لیے، تو ادھر کی طرف تو آپ نظر بھی نہیں اٹھا سکتے، حرام ہے یہ بات، دیکھ نہیں سکتے، حرام ہے۔ تو مردوں کو اپنی نظروں کا پردہ رکھنا ہے اور عورتوں کو اپنا چہرہ کھلا رکھنا ہے، اور یہ امتحان ہے۔ حج جو ہے وہ ارکان جو ہے حج کے جو معاملات ہیں وہ صرف جب فیصلے کا دن آئے گا حشر کے میدان کا، اس کی تیاری کا ہے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کا ہے۔ اس دن تو جیسا کہ ہم نے سنا ہے شاید کوئی لباس ہی نہیں ہوگا، مرد اور عورت کے اوپر شاید کوئی لباس ہی نہیں ہوگا، لیکن سب اپنے گناہ اور نیکیوں کے حساب کتاب میں پھنسے ہوں گے، کسی کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوگا کہ کوئی کسی دوسرے کو دیکھ پائے۔ تبھی لوگ بتاتے ہیں کہ بیٹا باپ کے لیے نہیں دیکھ پائے گا، ماں بیٹے کے لیے نہیں دیکھ پائے گی، شوہر بیوی کے لیے نہیں دیکھ پائے گا، جسم دیکھنا تو دور کی بات ہے، اپنے حساب کتاب سے ایک پل کا 1000ویں حصے کی بھی مہلت نہیں ہوگی، صرف جہنم سے بچنے کی بات ہوگی، جنت میں جانے کی بات ہوگی، اور اس کی ہی تیاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج کا حکم دیا۔ یہ پریکٹس ہے، یہ ریہرسل ہے آپ کی، تو اس میں یہ جتنے بھی پابندیاں بتائی جا رہی ہیں اس کا پورا خیال رکھیں۔
एहराम की हालत में मर्द कोई जूता नहीं पहन सकते, कोई भी सैंडल नहीं पहन सकते, सिर्फ स्लीपर पहनेंगे, जो स्लीपर में पैर के ऊपर की हड्डी जो है दिखती हो, जैसे हवाई चप्पल बोलते हैं। लेकिन हज्जिन साहिबा, आपको अल्लाह की तरफ से बहुत फैसिलिटीज दी गई है। आप मोजा भी पहन सकते हैं, आप जूता भी पहन सकते हैं, आप सैंडल भी पहन सकते हैं, आप स्लीपर भी पहन सकते हैं। आपको सभी तरह की छूट है, यहाँ तक कि आप हाथों में ग्लव्स भी पहन सकती हैं। तो हज्जिन साहिबा, आपको हर सब तरह की छूट है। आप हाथ में कुछ भी पहनिए, आप पैर में कुछ भी पहनिए, पूरा आप हिजाब का खास ख्याल रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मर्द हाजी साहब हाथों में ग्लव्स नहीं पहन सकते, पैरों में चप्पल ऐसी पहनेंगे जिससे ऊपर की हड्डी दिखती हो, जूता नहीं पहन सकते। एहराम की हालत में अगर कोई हज्जिन साहिबा कोई भी कपड़े की पोटली या कोई भी बैग अगर वो सर पे रख कर के चलना चाहे तो उनको इस चीज की इजाजत है। लेकिन मर्द हजरात अपने सर के ऊपर कोई कपड़े की गठरी या कोई भी बैग सर के ऊपर नहीं रख सकते, उनको इस चीज की इजाजत नहीं है। हालत एहराम में अगर आप बैतुल खला गए, इस्तिंजा गए, अब आप बैतुल खला गए, आप वहां से निकल के आते हैं, अब आपको पता है कि अब आपको हाथों के जरासीम को खत्म करने के लिए, हाथों की गंदगी को, बदबू को खत्म करने के लिए साबुन लगा करके हाथ धोना है। तो उतना हाथ का हिस्सा जो आपने बैतुल खला में पाक करने के लिए इस्तेमाल किया है, उस हिस्से को आप बिना खुशबू वाले साबुन को इस्तेमाल करके हाथ धो सकते हैं, उसकी इजाजत है। वहां पर अपने हाथ को आप रगड़ भी रहे तो उसकी इजाजत है, हाथ को मल भी रहे तो उसकी इजाजत है। लेकिन फिर समझिएगा, जब आप बैतुल खला गए हैं, पैखाना के लिए गए हैं, लेटरिन के लिए गए हैं, उस समय जब आप आए हैं तो अपने हाथों को पाक करने के लिए, उसकी बदबू को खत्म करने के लिए, उसकी गंदगी को खत्म करने के लिए आप बिना खुशबू वाले साबुन को इस्तेमाल करके हाथों को रगड़ करके उस दौरान धो सकते हैं, उसकी इजाजत है। बाकी आप अगर चाहें ऐसे धोना नॉर्मली में तो उसकी इजाजत नहीं है। मीना जाने से पहले आप लोगों को एक बैग दिया जाएगा जिसमें आप लोगों के पास साबुन, लिक्विड साबुन होता है। बाकी आप अपना खुशबू वाला साबुन, बिना खुशबू वाला जो साबुन होता है वो रख लीजिएगा। बिना खुशबू वाले साबुन की डिटेल हमने आपको बताई थी, वो वही बिना खुशबू वाला साबुन वही होता है जो सस्ता साबुन इंडिया में छोटी दुकानदारों पर मिल जाता है, जो काले रंग का, पीले रंग का होता है, जिसपे कोई रैपर नहीं होता, बड़ा सस्ता होता है, बंदर छाप या फलाना छाप करके उसका नाम होता है, वही होता है। उसको छोटे छोटे से टुकड़ों में रख लेता है आदमी और वो वहां इस्तेमाल कर लेता है। दातून कर सकते हैं, मिसवाक कर सकते हैं, इसकी इजाजत है। मिसवाक जरूर रखिएगा। आप टूथपेस्ट, कोलगेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हालत एहराम में मना है। कोलगेट, कोई भी इस तरह का जो टूथपेस्ट आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो मना है, वो आप लोग नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर है मिसवाक की आदत डाल लें। मिसवाक बाजार में आसानी से मिल जाता है, नीम का दातून रख लें, जो आपके लिए बेहतर हो वो आप आसानी से करें और उसकी आदत डाल लें। मस्तूरात खास करके ख्याल रखें, आप लोगों की मिसवाक की हैबिट नहीं होती है, आप लोग टूथपेस्ट करती हैं, वहां पर टूथपेस्ट की इजाजत हालत एहराम में नहीं होगी।